بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے واقعات شیئر کروں گی، اور جو یہ واقعات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ اس بک کا نام ہے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ رسول اللہ خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کے جاتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر ملتے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت سے کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، محبت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصت ہوتے، اور سفر سے واپس جب تشریف لاتے تو خاندان بھر میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ملاقات کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر رنج و راحت میں شریک ہوتے، اور تقریباً ہر روز ان کے گھر جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے۔ اگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تو بیٹی کے گھر میں بھی یہی کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ نہ کچھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھجواتے۔ اگر کہیں سے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز آ جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ ضرور نکالتے اور ان کو بھجواتے۔ اگر کہیں سے کوئی کپڑا آتا تو وہ بھی بقدر مناسب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے۔ اگر کہیں پر دعوت پر تشریف لے جاتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بھوکی ہوتی تو میزبان کی اجازت سے ان کے لیے بھی کچھ کھانا بھیج دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ جب کبھی سفر سے واپس ہوتے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، پھر ازواج مطہرات کے یہاں،
चनाचा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज अदा करने के बाद हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए घर के दरवाजे पर आ गई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चूमना शुरू कर दिया और रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, रोती क्यों हो? अर्ज़ किया, आपका चेहरे मुबारक का रंग मुशक्क़त से मुतग़य्यर और फटे पुराने कपड़े देखकर रोना आ गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, गिरिया उजारी ना कर। तेरे बाप को अल्लाह ताला ने एक ऐसे काम के लिए भेजा है कि रूए ज़मीन पर कोई ईंट और गारे का मकान या कोई ऊनी सूती खैमा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह ताला का ये काम यानी दीन इस्लाम ना पहुंचा दे, और ये दीन वहाँ तक पहुँच कर रहेगा जहाँ तक दिन और रात की पहुँच है। एक मर्तबा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब ये ख़बर मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फाके से हैं, तो जौ की रोटी का एक टुकड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, जाने पिदर, ये पहला खाना है जिसको 3 दिन के बाद तेरा बाप खाएगा। ग़ज़वा खंदक में घर के मर्द मैदान में थे। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोटी पकाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिन से खंदक की खुदाई में मसरूफ़ थे। बेटी की मोहब्बत पर खुश होकर कहा, जाने पिदर, आज 3 दिन के बाद ये लुक़मा मुझे मिला है। सुभान अल्लाह। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।